ناظرین، وہ کون سے حالات ہیں جب نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ ان حالات میں کبھی بھی بھول کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس طرح گناہ ملتا ہے اور نماز کسی صورت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جب نیند کا غلبہ آپ پہ طاری ہو تو اس وقت نماز کا پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے، یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو چاہیے کہ اپنے بستر پر آ کے سو جاؤ، کیونکہ اس حالت میں اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بارے میں دعا کر رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ اللیل پر محمول کیا ہے، چونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیند کا خمار بالکل زائل ہو جائے، اس کے بعد نماز کی ادائیگی کی جائے۔ جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث فرض اور نفل سب کے بارے میں ہے۔ ناظرین، اس صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو غلبہ نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لیں، اور اگر وقت تھوڑا ہو اور نماز چھوٹ جانے کا ڈر ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو دور کریں اور نماز ادا کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تفریط یعنی نماز میں کوتاہی نیند میں نہیں ہے، تفریط تو بیداری میں ہوتی ہے۔ یعنی نیند میں اگر کسی شخص سے کبھی کوئی نماز فوت ہو جائے تو یہ تفریط نہیں کہلائے گی۔ تفریط یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے، جیسا کہ شرح المشقات الطیبی میں ہے کہ اس سے نیند کو نماز پر فوقیت دینے کا وہم پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مذکورہ حدیث میں تو نماز جیسے عظیم فریضے کو بہتر انداز میں خشوع و خضوع اور بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی نمازوں کے لیے جو اوقات مقرر ہیں انہی اوقات مقررہ پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اسے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ مقررہ وقت کے اندر اندر کسی وقت بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی۔ اس سے تاخیر کرنے پر نماز قضا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر انسان پر نیند کا غلبہ ہو جائے یا بوجہ نسیان کے نماز رہ جائے تو بعد میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر عشاء اور فجر کی نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں پر ملنے والا اجر معلوم ہو جائے تو ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے گھٹنوں کے بل چل کر آئیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا حکم کروں اور نماز کھڑی ہو جائے اور پھر میں کسی کو جماعت کرانے کا حکم دے دوں اور خود کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر جن کے پاس لکڑیوں کی گٹھڑی ہو ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو کسی شرعی عذر کے نہ ہونے کی صورت میں بھی شریک نہیں ہوتے، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ فقہ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر پڑھ لے تو جائز ہے، جبکہ نماز کے سب افعال اور قرات پورے ادا کر سکے۔ نمبر 2، پیشاب یا پخانہ کو روک کر نماز پڑھنا۔
جس وقت پیشاب یا پاخانے کا تقاضا شدید ہو، ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح اگر نماز ادا کی جائے تو نماز توڑ کر فراغت کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر پیشاب کا زور ہو تو پہلے پیشاب سے فارغ ہوں اور پھر نماز ادا کریں، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی اور گناہ ہوگا۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو، اس طور پر کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو پہلے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے۔ جس صورت کی بات کی جا رہی ہے، اس صورت میں وقت کے تنگ ہونے کا عذر نہیں ہے، اس لیے پہلے پیشاب پاخانہ استنجا سے فارغ ہو کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے۔ پیشاب پاخانہ آئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ذیل میں چند احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کو پاخانہ لگا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر میں تانک جھانک کرے بغیر اس کی اجازت کے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو گویا کہ وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اور کوئی امام جماعت سے نماز پڑھائے تو صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کرے مقتدیوں کو چھوڑ کر، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ اور کوئی شخص اس حالت میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو کہ وہ پیشاب یا پاخانہ کو روکتا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب پاخانہ کو روکتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو اور تم میں سے کسی کو پاخانہ کی حاجت ہو تو وہ پہلے رفع حاجت کر لے۔ نمبر 3، سخت بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اگر جماعت تیار ہو اور بھوک کی شدت نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز سے پہلے کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت میں اگر شدت کی بھوک لگی ہو اور انسان کو پتہ ہو کہ وہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں کھانے کو نماز پر مقدم رکھیں، یعنی پہلے کھانا کھائیں۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ نے خود ہی جماعت کروانی تھی تو نماز سے پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی اور بھوک بھی معمولی تھی تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ فقیہ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے میں کچھ حرج نہیں، پھر نماز پڑھ لے جبکہ نماز قضا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔ اگر نماز کے لیے کھانا کھانے سے پہلے کھڑا ہو جائے تو پھر تمہارا دل کھانے میں مشغول رہے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لو اور پھر نماز پڑھ لو تاکہ نماز میں پوری توجہ حاصل ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ نہ ہو، اگرچہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے اور رات کا کھانا بھی سامنے آ جائے تو رات کے کھانے میں پہل کرو۔ جب نماز کھڑی ہو جائے اور کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود ہوں تو مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے میں پہل کی جائے تاکہ نمازی کی بھوک ختم ہو جائے اور اس کا ذہن دوران نماز کھانے کی طرف نہ لگا رہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو اور کھانے کی ضرورت اور اس کی چاہت بھی ہو۔ اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ یہ شریعت کامل ہے اور آسانی و کشادگی کے ساتھ انسانی جان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔